السلام علیکم۔ آج ہمارا موضوع ہے عبدالرحمن چغتائی، مصور مشرق اس کا لقب بھی ہے۔ انسان مشرق کا ہو یا مغرب کا، اس کی تخلیق کا موضوع، اس کے رنگوں اور خطوں کی لطافت، غرض اس کا ہر نقش کسی نہ کسی صورت میں اس کی ملت سے وابستہ رہا ہے۔ ہر مذہب و ملت کے فنکاروں نے اپنی تہذیبی ورثے سے نشوونما کی نئی راہیں نکالی ہیں۔ معمار خاندان جو کہ 14 پشتوں سے عمارت سازی سے وابستہ ہے، اسی معمار خاندان میں کریم بخش کے ہاں ایک روشن ستارے محمد عبدالرحمن چغتائی نے 21 ستمبر 1897 میں لاہور کے ایک محلے چابک ساورہ میں جنم لیا۔ چغتائی کے آباء و اجداد کا واسطہ تعمیرات، مصوری اور نقاشی سے تھا، جن کا تعلق دربار سے رہا۔ ان کے پردادا صالح معمار ان بزرگان مہندس میں تھے جو تاج محل، لال قلعہ اور بادشاہی مسجد جیسی عظیم عمارتوں کے خالق تھے۔ ان کی تخلیقات دنیا کے مختلف عجائب گھروں کی زینت بنی ہوئی تھیں۔ ضرورت اور کمی صرف اس بات کی تھی کہ ان کی باقی ماندہ پینٹنگز اور نوادرات کو یکجا کر کے محفوظ کیا جائے۔ چنانچہ ان کی وصیت کے مطابق لاہور میں ان کے ذاتی گھر 4 گارڈن ٹاؤن بلاک لاہور کو چغتائی میوزیم ٹرسٹ آرٹ گیلری کے نام سے منسوب کر کے چغتائی مرحوم کے بیٹے عارف چغتائی، جو اس میوزیم کے بانی اور ناظم بھی ہیں، تعمیر کیا۔ ہر سال 17 جنوری کو چغتائی آرٹ کی نمائش کا اہتمام کرتے ہیں۔ اس گیلری میں عبدالرحمن چغتائی کے والد صاحب کی فیچر آرٹ میں عید تاریخ 1913 اور پردادا صالح معمار 1849 مغلیہ لباس میں ملبوس پینٹنگ رکھی گئی ہے۔ ان تصاویر کے ساتھ ہی آباء و اجداد کی کچھ خطوط رجسٹری مکان چابک سوارہ، جس کی مالیت 50 روپے بتائی گئی ہے، محفوظ ہے۔ بیاہ شادی میں آنے والے تحائف بھی بڑی حفاظت سے رکھے گئے ہیں۔ چغتائی صاحب کے ہاتھ سے بنے ہوئے ابتدائی پیکج، جو کالی پینل سے بغیر ربڑ استعمال کیے دکھائے گئے ہیں، ان کے ڈیزائنوں میں ابھی بھی انفرادیت قائم ہے۔ ان کے بنے ہوئے 2 عدد سٹیمپ، ایک انسانی حقوق اور دوسری میں ستاروں کی روشنی اور ترازو کے ذریعے انصاف دکھایا گیا ہے۔ عبدالرحمن چغتائی نے ہمیشہ ہلکے رنگوں کو استعمال کیا ہے۔ ان کی پینٹنگز میں نفاست، چمک اور دیر پا رہنے کی تکنیک کو واش کہا گیا ہے، یعنی عرصہ دراز تک پانی میں رکھا جائے، پینٹنگ میں پھر بھی وہی پختگی اور چمک رہتی ہے۔ چغتائی زیادہ تر ہینڈ میڈ پیپر استعمال کرتے۔ چغتائی ایک منفرد مصور ہی نہیں، ایک ادیب بھی تھے۔ انہوں نے بہت سی کتابیں بھی لکھی۔ میوزیم میں لائبریری بھی موجود ہے، جہاں ہزاروں کتابیں موجود ہیں، جن سے ہزاروں طلباء و طالبات استفادہ کرتے ہیں۔ پی ایچ ڈی کے علاوہ ریسرچ کے لیے بھی لوگ آتے ہیں۔ عبدالرحمن چغتائی کی پینٹنگز کی پہلی نمائش لاہور میں فائن آرٹ سوسائٹی لاہور اور آخری نمائش 2001 میں لاہور الحمرا آرٹ گیلری میں منعقد ہوئی۔ اس سے قبل 1964 میں کلام اقبال کو عمل چغتائی میں مصوری کی نمائش الحمرا میں ہوئی، جس میں صدر پاکستان ایوب خان نے 1 لاکھ روپے انعام دیا۔ چغتائی واحد مصور تھے جن کے گھر ایوب خان خود گئے۔ عبدالرحمن چغتائی 17 جنوری 1975 کو خالق حقیقی سے جا ملے۔ ان کی آخری آرام گاہ بھی اسی میوزیم میں ہے۔ 1914 میں انہوں نے میو اسکول آف آرٹس لاہور سے ڈرائنگ کا امتحان امتیازی انداز میں پاس کیا۔ اسی دوران میں انہوں نے استاد میراں بخش سے خاصا استفادہ کیا، پھر میو اسکول ہی میں تدریس کے پیشے سے منسلک ہو گئے۔
1919 میں لاہور میں ہندوستانی مصوری کی ایک نمائش نے ان کی طبیعت پر میز کا کام کیا، اور اس کے بعد انہوں نے اپنے اسکول کے پرنسپل کے مشورے پر اپنی تصاویر کلکتہ کے رسالے ماڈرن ریویو میں اشاعت کے لیے بھیجی۔ یہ تصاویر شائع ہوئیں تو ہر طرف چغتائی کے فن کی دھوم مچ گئی۔ اس زمانے میں انہوں نے مصوری میں اپنے جداگانہ اسلوب کی بنیاد ڈالی، جو بعد ازاں چغتائی آرٹ کے نام سے مشہور ہوئی۔ 1928 میں انہوں نے مرکہ چغتائی شائع کیا، جس میں غالب کے کلام کی مصورانہ تشریح کی گئی تھی۔ یہ اردو میں اپنی طرز کی پہلی کتاب تھی، جس کی شاندار پذیرائی ہوئی۔ 1935 میں غالب کے کلام پر مبنی ان کی دوسری کتاب نقش چغتائی شائع ہوئی۔ یہ کتاب بھی بے حد مقبول ہوئی۔ اس کے بعد ہندوستان اور ہندوستان سے باہر چغتائی کے فن پاروں کی متعدد نمائشیں ہوئیں، جن کے فن کی قدردانی نے دل کھول کر پذیرائی کی۔ ان کے فن پاروں کی کئی مزید مجموعے بھی شائع ہوئے، جن میں چغتائی پینٹنگز اور عمل چغتائی کے نام بالخصوص قابل ذکر ہیں۔ قیام پاکستان کے بعد عبدالرحمن چغتائی نے نہ صرف پاکستان کی ابتدائی 4 ڈاک ٹکٹوں میں سے ایک ڈاک ٹکٹ ڈیزائن کیا، بلکہ ریڈیو پاکستان اور پاکستان ٹیلی ویژن کے مونوگرام بھی تیار کیے، جو آج بھی ان کے فن کی زندہ یادگاریں ہیں۔ عبدالرحمن چغتائی ایک اچھے افسانہ نگار بھی تھے۔ ان کے افسانوں کے 2 مجموعے لگان اور کاجل شائع ہو چکے ہیں۔